رحیم کے معنی دو ہیں. رحیم کے معنی دو ہیں. رحیم میں پہلا معنی ہے ہمیشگی، یعنی اللہ تعالیٰ جو اپنے آپ کو رحیم کہتا ہے اس کو صیغہ فعیل، اسم صفہ کہتے ہیں اسے عربی میں، اس میں صفت اردو میں. اس میں صفت. اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیشہ ہو. رحیم کہنے کا مقصد ہے وہ ہمیشہ رحم کرے گا، اس میں ہمیشگی ہے. دوسرا یہ کہ اس میں کیونکہ صفت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ابھی ہو رہی ہو. جیسے میں نے کہا یہ انسان بہت ذمہ دار ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی ابھی ذمہ داری دکھا رہا ہے. اس کا مطلب ہے اس کے اندر یہ عنصر ہے، اس کے اندر یہ کوالٹی ہے. اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہیں کہ وہ رحیم ہے، اس لفظ کے استعمال سے یہ بات تو نکلتی ہے کہ اس کی رحمت ہمیشہ ہے، لیکن یہ بھی ساتھ کہ یہ رحمت ابھی ظاہر ہونے کی اس میں دلیل نہیں ہے. اس کی دلیل کس لفظ میں ہے؟ الرحمن. اچھا اب یہ سمجھیں، اگر صرف الرحمن کہا ہوتا تو ہمیشگی نہ ہوتی، کیونکہ الرحمن کے معنی میں کیا ہے؟ عارضی، وقتی طور پر ہے. اگر صرف الرحیم کہا ہوتا تو کیا نہ ہوتا؟ ایک تو بہت زیادہ نہ ہوتی، دوسرا ابھی ابھی نہ ہوتی. ابھی ابھی نہ ہوتی. مجھے ایک تو بہت زیادہ چاہیے، دوسرا مجھے ابھی ابھی چاہیے، اور تیسرا جب ایک دفعہ میرا ابھی ابھی کا مسئلہ حل ہو جائے پھر مجھے گارنٹی چاہیے کہ ہمیشہ بھی ہو. مجھے تینوں چاہیے. تینوں چاہیے ہوں تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے کہنے کا الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں. اور درمیان میں واو بھی نہیں ڈالی، کیونکہ درمیان میں واو نہیں ڈالی فائدہ یہ ہوا کہ یہ دونوں ایک بیک وقت ہیں، ایک اور دوسری الگ الگ نہیں، ایک ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ بھی ہے، بہت زیادہ بھی ہے، ابھی بھی ہے. پھر کوئی سوال پوچھتا ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ آ گئی، الرحمن الرحیم دونوں کے بہت فائدے ہیں اور دونوں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس ترتیب کا کیا فائدہ؟ میں پہلے الرحیم کہہ دوں بعد میں الرحمن کہہ دوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ مشکل میں ہیں تو مشکل مستقبل کی ہے اور ابھی کی ہے. آپ کا اگر ابھی کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو آپ کو مستقبل کی کیا فکر؟ آپ کا ابھی کا مسئلہ پہلے اللہ تعالیٰ نے حل کیا کس لفظ کے ساتھ؟ الرحمن کے ساتھ. اب آپ کا مسئلہ حل ہو گیا تو آپ نے مستقبل کی فکر شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو مستقبل کی فکر نہ کرو، میں الرحیم بھی ہوں. پہلے حال پھر مستقبل. الرحمن الرحیم از بیوٹیفل، بیوٹیفل، بیک وقت دونوں ایک ساتھ. الرحمن الرحیم. اچھا اب الرحمن الرحیم ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد ایک خطرہ بھی ہے ساتھ. ایک خطرہ جو ہمارے کلچر میں، مجھے اور کلچرز کے بارے میں تو کم پتہ ہے، اپنے کلچر کے بارے میں ایک دو چیزیں مجھے پتہ ہے. ہمارے کلچر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں بہت بحث ہوتی ہے اور اس بحث کا بہت فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. ہمارے کلچر میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان تو لاتے ہیں، نماز روزے کا بھی کچھ نہ کچھ اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن ساتھ میں جب کمائی کی بات آتی ہے تو حلال حرام کی کوئی زیادہ تمیز نہیں کی جاتی، اس پہ کوئی زیادہ بحث نہیں ہوتی، اس پہ کوئی زیادہ فکر نہیں ہوتی. تو ٹھیک ہے اسٹور میں اچھی انویسٹمنٹ ہے، بینک سے لون لے لو، کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بات نہیں، سبھی کر رہے ہیں، اتنا بھی حرام کیا ہوگا. 90% چیزیں حلال ہیں، تو لاٹو مشین ہو گئی، بیئر ہو گئی، کوئی بات نہیں، وہ تو چلتا ہے. پھر اللہ بہت رحمان ہے، بڑا رحیم ہے. میں مسلمانوں کو جانتا ہوں جو لیکر اسٹور چلا رہے ہیں، لیکر اسٹور چلاتے ہیں، کیش رجسٹر کے پیچھے آیت الکرسی کی فریم لگایا ہوا ہے. بڑا اللہ تعالیٰ بڑا شکر ہے یار. اور انسان کے دماغ میں یہ ہے کہ یار دیکھو برے کام تو ہیں یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو، الرحمن کہا پھر الرحیم کہا، فوراً رحمت دے رہا ہے، آخر مستقبل میں بھی رحمت دے گا، تو پھر ہمیں کیا، ہم تو سیٹ ہیں، ہمارا معاملہ تو ٹھیک ہے. اور اس کی آپ کو میں ایک انسانی مثال دوں، یہ انسانی فطرت، انسانی نفسیات میں یہ چیز ہے، سائیکالوجی میں یہ چیز ہے. میں میرے کریئر کے شروع میں پری اسکول پڑھایا کرتا تھا، اور پری اسکول میں جب میں پہلی دفعہ گیا تو مجھے ماشاءاللہ بچوں سے بہت محبت ہے، بچے بھی مجھے پسند کرتے ہیں. میں جوک اراؤنڈ ان کلاس، مذاق سنانا، اور میجک ٹرکس، آل کائنڈز آف تھنگس، رائٹ. تو اچھا میں کلاس میں گیا اور بچوں کو میں کہانیاں سنا رہا ہوں، لطیفے سنا رہا ہوں، سب ہنس بڑے خوش ہیں. اور یہ اسلامک اسکول تھا. اسلامک اسکول بڑی ڈپریسنگ جگہ ہوتی ہے اگر آپ کو پتہ نہ ہو نا. اسلامک اسکول میں زیادہ تر ہماری آنٹیاں ماشاءاللہ بڑی کوشش کر کے، لیکن ان کو کچھ عرصے تک جو ہے وہ خوش رہتی ہیں، پھر بچے جو ہیں وہ اتنے تنگ آ جاتی ہیں وہ ہمیشہ ان کی شکل میں غصہ ہوتا ہے، رائٹ.
اب میں اسکول میں گیا, میں بچوں کا ہنس رہا ہوں, کھیل رہا ہوں, اور بڑے خوش ہیں, شور مچ رہا ہے کلاس میں. پرنسپل بھی آ گئی کلاس میں, از ایوری تھنگ اوکے؟ نہیں, ایوری تھنگ فائن. اور کلاس ختم ہوئی, میں جا رہا ہوں تو بچے کہہ رہے ہیں نو 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 ڈونٹ گو ڈونٹ گو. میں کہا یار پہلا دن تھا میرا. اچھا میں نکل رہا ہوں کلاس سے, ایک ایکسپیرینس ٹیچر ساتھ تھیں, وہ کہتی ہیں کیا کیا تم نے آج؟ میں کہا جسٹ یو نو تعارف تھا, میں جسٹ ہیڈ فن ود دی کڈز. بچے تمہیں پتہ چل جائے گا, سون یو فائنڈ آؤٹ. اگلے دن بھی کھیل کود. تیسرے دن میں نے کہا اوکے بچوں اوپن اپ چیپٹر 3. سب نے کھول لیا فوراً چیپٹر 3؟ نہیں کھولنا. ایک اور لطیفہ, کچھ کہانی تو سناتے ہیں. Do that trick with your ear. I want to watch a movie. کچھ سن ہی نہیں رہا بات. اور بچے بالکل پاگل کلاس میں, بالکل پاگل. ایک بچہ پیچھے دیوار پہ اپنا نام لکھ رہا ہے, اور وہ مجھ سے چھپ کے نہیں لکھ رہا, میرے سامنے لکھ رہا ہے. اور وہ لکھتا ہے اور پھر مجھے یوں دیکھتا ہے, پھر لکھتا ہے پھر مجھے یوں دیکھتا ہے. اور اس کے ساتھ والا بچہ کہتا ہے I think he sees you. اور وہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے yeah but he's a nice guy. نہیں وہ تو اچھے ہیں, وہ نہیں کرتے کچھ. اگر انسان کو اوپر کوئی اتھارٹی ہو, میری مثال میں اتھارٹی ہوں, میں کلاس میں ٹیچر ہوں, اگر میں صرف رحمت ہی دکھاؤں, کیا یہ ممکن ہے کہ لوگ پاگل ہو جائیں, الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دیں, اور ان سے پوچھو کیوں پاگل ہو گئے ہو بھائی, کیا ہو گیا تمہیں؟ تو وہ جواب دیں گے یار یہ بہت رحمان ہے, بہت رحیم ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں میری؟ اگر صرف رحمت کا ذکر ہو تو پھر تو انسان کے آگے کوئی حد ہی نہیں, اور وہ جو بھی کرے آگے سے کہہ دے یار ہو سکتا بڑا رحمان ہے اللہ, الرحمن الرحیم, کوئی فکر ہی نہیں آگے, جو کرنا ہے کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ ایک طرف سے یہ ایک امبیلنس ہو جاتا ہے انسان کی شخصیت میں, ایک امبیلنس, اور یہ امبیلنس بائی دا وے عیسائیوں میں ہے, عیسائیوں کے اندر یہ امبیلنس ہے. وہ کہتے ہیں بلیو ان یو نو عیسیٰ پر ایمان لے آؤ, تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے, اور تمہارا کوئی گناہ ہی نہیں رہے گا, سب معاف ہو گیا. میں نے کہا اچھا تو پھر میں تیار ہوں. میں نے ایک دفعہ کہا تھا عیسائی سے میں تیار ہوں, لیکن میں عیسیٰ پر ایمان لانے کے بعد, اس کو خدا ماننے کے بعد, میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک بینک میں جا کے میں وادی کروں, میں ڈاکو بنوں, بینک میں جا کے کچھ پیسے نکالوں زبردستی. یو کین ڈو دیٹ. کیا کرو؟ میں نے کہا میرے گناہ معاف ہیں یار, اگر میں کر بھی دوں تو کیا ہے, گناہ تو میرے معاف ہیں. کہتا ہے نہیں, اگر تم یہ کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم واقعی ایمان نہیں لائے. ایمان کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اچھے عمل بھی کرنے چاہیے. تم نے تو کہا تھا یار عیسیٰ نے اپنے آپ کو صلیب پر چڑھایا تاکہ وہ میرے گناہوں کی قیمت ادا کرے, تو پھر مجھے گناہ سے کیوں روکے ہو؟ میرے گناہ تو سارے پے ہوئے ہیں, سب پیمنٹ ہو چکی, تو اب مجھے کیوں روک رہے ہو؟ میرا کہنے کا مقصد ہے اگر صرف رحمت ہو نا, صرف رحمت ہو, تو انسان کے سامنے گناہ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طرف تو اپنی رحمت کا ذکر کر کے سکھایا, لیکن فوراً آگے کیا بات کر دی؟ مالک یوم الدین. فوراً اس کے بعد مالک یوم الدین. اور ان الفاظ میں نہ صرف قیامت کا ذکر ہے, ان الفاظ میں خود میں قیامت ہے. مالک یوم الدین, ان الفاظ کو گہرے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن ان کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دے دوں. آپ فرض کریں ایک آدمی ہے, اس کا ایک غلام ہے, پرانے زمانے کی بات ہے, آدمی کا غلام ہے, اور وہ غلام اس کے بعد آ کے اس سے کہتا ہے, مالک اپنے غلام سے کہتا ہے کہ دیکھو میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا, تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس میں تم پر ایک شرط ڈال رہا ہوں. یہ تم آگے دیکھ رہے ہو نا, میں نے فینس بنائی ہوئی ہے, ایک میں نے لکیر بنائی ہوئی ہے میدان میں, اس سے آگے مت جانا, اس سے آگے قدم مت رکھنا, باقی جو کرنا ہے کرو, بس اس کے آگے مت جانا. جو اپنا غلام ہے کہتا ہے بڑی آسان ڈیل ہے, بالکل کبھی نہیں کروں گا. اچھا ایک دن غلام جو ہے وہ لکیر کے قریب جا رہا ہے, پھسل کے گرا, اور کہاں گرا؟ دوسری طرف. فوراً غلام کی نظر کہاں گئی؟ مالک کی طرف گئی نا. اس نے دیکھا تو نہیں, مالک سامنے بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے, مالک نے کچھ کہا نہیں, بس کہا بس اشارے سے, کچھ نہیں کہا. اچھا غلام پہلے تو بہت ڈرا ہوا تھا, بڑی مصیبت آئے گی, سزا ملے گی, اٹھا, اپنے کپڑے صاف کیے, چل پڑا. پھر اگلے دن کہا یار میں تو دوسری طرف تو گیا تھا لیکن کچھ ہوا نہیں, تو دوسرے دن ذرا بہانہ بنا کے پھر پھسل گئے. پھر چیک کیا, کوئی مسئلہ ہوا نہیں ہوا, مالک نے کہا نہیں کچھ نہیں.
کچھ نہیں، مالک نے کچھ نہیں کہا آگے سے. اب غلام کو عادت پڑ گئی یار، وہ تو کچھ کہتے ہی نہیں ہے. منع تو کیا تھا انہوں نے، لیکن اس کے دماغ میں یہ بھی نہیں یاد رہا کہ منع بھی تھا کچھ دن بعد تو ایک قدم ادھر، ایک قدم ادھر، ایک قدم ادھر، ایک قدم ادھر، کچھ دن بعد وہ دونوں قدم اس طرف، اور وہاں سے وہ ویو کر رہا ہے مالک کو، کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک. پھر ایک دن مالک نے، 2 سال گزر گیا اس طرح، مالک نے غلام کو بلایا، اس سے کہا تمہیں یاد ہے 2 سال پہلے میں نے تم سے کہا تھا کہ اس لکیر سے آگے مت جانا. اور غلام بھی 2 سال ہو گئے کچھ نہیں کہا، تو وہ کہے گا ہاں یاد تو ہے، آپ نے کہا تھا، ہاں واقعی کہہ تو رہے تھے آپ. تو مالک کہتے ہیں دیکھو میں گنتا رہا ہوں، تم نے تقریباً 700 دن اس طرف گزارے، اور ہر دن کے تمہیں 2 کوڑے پڑنے، اور میں نے سوچا کہ میں تمام سزا اکٹھی کر کے ایک دفعہ میں دے دوں. تمہیں روز روز دینے کے بجائے میں نے 2 سال تمہیں چھٹی دی ہے، آج تمہاری جزا کا دن ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، کیا آسمان سے بجلی اترتی ہے آپ کو روکنے کے لیے؟ آپ کا کیا ہاتھ کٹتا ہے جب آپ حرام کی طرف آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ آپ کی کیا آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں جب آپ حرام دیکھتے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اور جب پہلی دفعہ کچھ نہیں ہوا تو انسان تھوڑا اور بہادر ہو گیا، پھر اور بہادر ہوئے، پھر اور بہادر ہوئے، اور پھر جب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا نہیں آئی تو پھر انسان اپنے آپ سے کہتا ہے یار اللہ تعالیٰ تو بڑا رحمان ہے، یہ تو پھر کچھ اور فائدہ اٹھانا چاہیے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جزا کا دن ابھی نہیں ہے، جزا کا دن بعد میں آئے گا. لیکن اس وہم میں مت پڑو کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ بھول گیا، وہ تو سب معاف ہے یار، کچھ ہوا ہی نہیں. یہاں تک کہ مجھے تو جاب میں پروموشن بھی مل گئی، اس کا تو مطلب اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہے مجھ سے. خوش نہیں ہے. ایسے یہ صرف ہمارے اوہام ہیں، یہ صرف شیطان کا وسوسہ اور کچھ نہیں ہے. تو مالک یوم الدین کا ذکر کیا. اچھا اب مالک میں 2 چیزیں سمجھیں، یہ بھی لغت کا ایک اعجاز ہے. قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے قرآن پڑھا کرتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالک بھی پڑھتے تھے، ملک بھی پڑھتے تھے. مالک اور دوسرا لفظ کیا تھا؟ ملک. مالک کے معنی جیسے ہم کہتے ہیں مالک، ہمارے ہاں بھی وہی لفظ ہے. کسی چیز کی ملکیت والا مالک ہوتا ہے، کسی چیز کو اون کرنے والا مالک ہوتا ہے. ملک کے معنی ہے بادشاہ، ملک کے معنی ہے بادشاہ. تو 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جزا کے دن کا مالک اور جزا کے دن کا بادشاہ، دونوں لفظ. ان میں فرق کیا ہے؟ اب دیکھیں میں اگر اس قلم کا مالک ہوں نا، ایکچولی میں مالک نہیں ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، میں اس قلم کا مالک ہوں فرض کریں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس قلم کا بادشاہ ہوں، احمقانہ کلام ہے، وہ غیر مناسب کلام. میں کہوں کہ میں اس قلم کا بادشاہ ہوں. بادشاہت کا لفظ استعمال چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں ہوتا. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اپنی گاڑی کے بادشاہ ہیں، بہت بڑے شہنشاہ ہیں اپنی کرولا کے، آپ یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے. بادشاہت کا لفظ کہاں استعمال ہوگا؟ کوئی زمین ہے، کوئی جزیرہ ہے، کوئی ملک ہے، کوئی شہر ہے، کوئی بڑی جگہ ہو، اس کے لیے بادشاہت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کوئی چھوٹی چیز ہو اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ملکیت، مالک. تو مالک چھوٹی چیزوں کا اور بادشاہ بڑی چیزوں کا. اچھا بادشاہت میں آپ سمجھے کہ بادشاہ زیادہ قوی ہے، زیادہ اس میں اختیار ہے، مالک میں کم ہے، لیکن نہیں، دونوں میں کچھ کمی ہے. مالک کی کمی یہ ہے کہ اس کی ملکیت تھوڑی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان دے سکتا ہے، لیکن اس کا بڑی چیزوں پر کوئی کنٹرول، کوئی اختیار نہیں ہے. بادشاہت کا مسئلہ یہ ہے، فرض کریں بادشاہ ہے 2 ملکوں کا اور ایک ملک کا بادشاہ ہے. بادشاہ تو ہے لیکن ہر گفتگو، ہر معاملہ، ہر بات، ہر عمل، اس میں بادشاہ عمل دخل نہیں کر سکتا. اس کا ایک اوپر سے اس کا ایک کنٹرول ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ دھیان نہیں دے سکتا. اس کو جدید سائنسز میں اس کو میکرو اور مائکرو کہتے ہیں نا. تو مالک جو ہے اس مائکرو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ملکیت ہوتی ہے، بڑی چیزوں پر بادشاہت ہوتی ہے. اچھا اب یوم قیامت میں بہت بڑی بڑی چیزیں ہوں گی، بڑے بڑے مسائل ہوں گے، چھوٹی بات نہیں ہوگی، بڑے پہاڑ اور سمندر آپس میں جو ہے وہ مل رہے ہیں، زمین میں دھنس رہے ہیں، سورج اور چاند آپس میں جو ہے وہ ان کی ٹکر ہو رہی ہے، ستارے آسمانوں سے گر رہے ہیں. چھوٹی چیزیں، بڑی چیزیں، بڑی چیزیں. بڑی چیزوں پر اختیار کے لیے آپ کو بادشاہ چاہیے، لیکن اس دن بہت چھوٹے چھوٹے کام بھی ہو رہے ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرت برابر بھی گنا جا رہا ہے، ایک ایک ذرہ گنا جا رہا ہے.
بادشاہ کے لیے ذرہ گننا ممکن تو نہیں ہوتا. ذرے پر اگر آپ نے دھیان دینا ہے تو آپ کو بادشاہت نہیں ملکیت چاہیے. ملکیت چاہیے. مالک اور ملک دونوں لفظ استعمال کر کے اس دن کے بڑے بڑے احداث، بڑے بڑے حوادث، بڑے حادثوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت ظاہر کر دی، اپنی بادشاہت ظاہر کر دی، اور چھوٹے سے چھوٹے ایونٹ، چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے لیے اپنی ملکیت ظاہر کر دی، دونوں ساتھ ساتھ. مالک. پھر ہے یوم الدین، آخری بات ہماری آج کی. یوم الدین. یوم کا لفظ آپ کو پتہ ہے دن کے لیے استعمال ہوتا ہے. رائٹ. یوم نہ ایک جگہ کا نام ہے، نہ ایک چیز کا نام ہے، ایک وقت کا نام ہے. یوم ایک وقت کا نام ہے. لیکن مالک اور بادشاہ ہمارے تجربے میں وقت کے نہیں ہوتے. ہم اگر مالک ہیں تو کسی چیز کے ہیں. ہمارے ہاں اگر کوئی بادشاہ ہے تو کسی جگہ کا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں اس سال کا مالک ہوں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں اس گھنٹے کا بادشاہ ہوں. کیونکہ یہ گھنٹہ اور یہ سال اور یہ سیکنڈ اگر آپ کی ملکیت ہوتا، اگر اگلا ایک منٹ، فلسفی طور پہ سمجھیں، تھوڑی فلسفی بات ہے، اگر اگلا ایک منٹ آپ کی ملکیت ہوتا یا آپ کی بادشاہت ہوتی، ایک منٹ، تو اس منٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی ہوتی. کیونکہ ہم فلسفی جو ہے وہ وقت کو اس طرح سمجھاتے ہیں، وقت ایک تھیلے کی طرح ہے اور ہم سب اس تھیلے کے اندر ہیں. تو اگر کوئی تھیلے کا مالک ہے تو جو کچھ اس کے اندر ہو اس کا بھی مالک ہی ہوا نا. تو اگر آپ ایک منٹ کے مالک ہیں تو اس منٹ میں کیا کیا ہوگا اور کہاں کہاں ہوگا، آپ اس سب کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت ظاہر کرنی تھی اس طرح کہ اس میں سے کوئی چیز نہ بچے، کوئی چیز اسے باہر نہ ہو. وہ ایک چیز جو تمام مخلوق کے لیے اس کی ملکیت اور اس کی بادشاہی ناممکن ہے، وہ کیا ہے؟ وقت. وقت ہماری ملکیت میں نہیں ہے. ان الانسان لفی خسر. انسان تو خسارے میں ہے. سب سے بڑا خسارہ انسان کا کیا ہے؟ وقت. جو منٹ گزر گیا وہ واپس نہیں آنے والا، جو سال گزر گیا وہ واپس نہیں آنے والا، جو عمر گزر گئی وہ واپس نہیں آنے والی، جو جوانی گزر گئی وہ واپس نہیں آنے والی. سب گزر چکا وہ واپس نہیں. آپ غنی، آپ امیر ہوں یا فقیر ہوں، آپ بادشاہ ہوں یا جمع دار ہوں، آپ کا وقت جو گزر گیا وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنی ملکیت اور اپنی بادشاہی ظاہر اس طرح کی ہے جس طرح کسی اور کے لیے ظاہر کرنا ممکن ہی نہیں ہے. یوم کا لفظ بہت ضروری ہے. یوم کا لفظ بہت ضروری ہے. آخری لفظ کیا ہے اس سب میں؟ دین. دین کا لفظ عربی میں دین سے ہے. دین سے. دین عربی میں کہتے ہیں ادھار کو. ادھار لینا، ادھار دینا، اسے دین کہا جاتا ہے. لین دین، جسے ہم لین دین کہتے ہیں. تو اب اس سے کیا فائدہ نکلا؟ اللہ تعالیٰ اس دن ہر انسان کو اس کا ادھار واپس دے گا. ہم نے جو عمل کیے اس کی جزا اللہ تعالیٰ پر ادھار ہے، اس دن واپس ہوگا. اچھا، ادھار آپ کو پورا ملتا ہے نا. ادھار جو دین کا دن ہوتا ہے نا، یوم الدین، یہ صرف اس قرآن کی مصطلح نہیں ہے، عربوں کے ہاں بھی استعمال تھی. یوم الدین کا لفظ وہ استعمال کیا کرتے تھے جس دن آپ نے اپنا قرض واپس ادا کرنا ہو یا جس دن آپ نے قرض لینا ہو کسی سے اپنا واپس. اس دن، اس کے بعد لیٹ پیمنٹ وغیرہ کچھ نہیں، اس دن آپ پوری پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. آپ کو اس دن آپ کو پورے پیسے دینے پڑتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے اس دن میں تم سے پورا وصول کروں گا اور تم مجھ سے بھی پورا وصول کرو گے. یہ کہنے کا مقصد ہے دین کا. لیکن اس لفظ میں مجھے 5 منٹ اور چاہیے، 10 بج چکے ہیں، مجھے 5 منٹ اور چاہیے سر انشاءاللہ. آپ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں. اگر کوئی انسان اس دن اللہ تعالیٰ سے لین دین میں ملوث ہو گیا، وہ انسان گیا، اس انسان کی ہلاکت ہو گئی. یا تو وہ انسان ہوں گے اس دن جن پر اللہ تعالیٰ رحمت کرے، یا وہ ہوں گے جن سے لین دین ہوگی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ من سئل یوم القیامۃ فقد ہلک. جس دن اس دن پوچھ گچھ بھی ہو گئی، اس سے کوئی ایک سوال بھی پوچھ لیا گیا، وہ تو ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا. میں آپ کو پھر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے. یہ کہا کیا جا رہا ہے مالک یوم الدین میں. میں کافی عرصے سے بہت زیادہ ٹریول کر رہا ہوں، اور ٹریول میں آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد یہاں ہوم لینڈ سیکیورٹی اینڈ ٹریول سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن، ساری سیکیورٹی، ٹیک آف یور شوز، آل آف دس تو مجھے اسپیشل اسکریننگ بہت ہوا کرتی تھی شروع میں. ہر دفعہ اسپیشل اسکریننگ.
جو خاص اہتمام کرتے ہیں اپنے مہمانوں کا. وہ تو مجھے عادت پڑ گئی اپنی اسپیشل اسکریننگ کی. ایک دفعہ میں گزر رہا ہوں اسپیشل اسکریننگ سے اور اس نے میرا بندہ بھی تھکا ہوا لگ رہا تھا وہ بیچارہ, اس کو میں اپنا بورڈنگ پاس دکھا رہا ہوں. مجھے پوری طرح توقع ہے کہ مجھے کہے گا سائڈ پہ آپ کھڑے ہو جائیں, آپ کے لیے ہم نے خاص دعوت کا اہتمام کیا ہے. لیکن اس نے مجھ سے کچھ کہا نہیں, اس نے ایسے گزر جاؤ. میں وہاں کھڑا حیران. میں نے اس سے کہا شاید آپ نے دیکھا نہیں. جیسے میں گزرا میری زبان پہ قرآن کے الفاظ آ گئے, حسابا یسیرا, آسان حساب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. جس کو اپنا حساب, جس کو اپنی کتاب سیدھے ہاتھ میں دی گئی, اس سے آسان حساب لیا جائے گا. آسان حساب کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ ہر ایک کے ہاتھ میں کتاب ہے. کتاب آ کے جا کے آپ نے دکھانی ہے, پھر اس پہ چیک مارک لگیں گے. آپ نے کبھی اپنا امتحان چیک کرایا ہے ٹیچر کے سامنے؟ پاکستان میں جو ٹیچر کے سامنے کھڑے ہو کے امتحان چیک کرانا پڑتا ہے نا, آپ ان کو کاغذ دیتے ہیں اور ٹیچر ایسے پھر ایسے, اور جیسے ہی قلم جو ہے وہ کاغذ کے قریب پہنچتا ہے آپ کا دل یہاں آ جاتا ہے. جب چیک کرانا پڑتا ہے انسان کو امتحان, آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے. اب آپ قیامت کے دن آپ کو فرشتے کو آپ کتاب پکڑا رہے ہیں اپنی, آپ کا رپورٹ, یہ آپ کا امتحان ہے. اب وہ کھول کے ایک صفحہ کھولے گا, دوسرا کھولے گا, یہ 7 بجے جمعرات کو یہ کیا چکر ہے, یہ نماز یہ آپ نے جو چھوڑی تھی یہ فجر کی, آپ کیا کیوں آپ کو فلم دیکھ لیتے ہیں آپ, یہ کیا بات ہے یہ. اور آپ کہیں گے آپ آگے جائیں, رمضان میں نے لیلۃ القدر, آگے جائیں ذرا, ایک اور پیج ہے اس سے آگے, ایک حج بھی تھا میرا, کہاں رہ گیا, مل نہیں رہا. نروس ہوگا انسان کی نہیں ہوگا تو صحیح. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک سوال بھی پوچھ لیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رحمت کے کھاتے میں نہیں, آپ لین دین کے کھاتے میں. اور اگر سوال جواب شروع ہوا تو بس کہانی ختم. پھر دوسری طرف وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا. آپ جا کے جو اپنے پیج پہ موڑ کے آپ نے ایسا رکھا ہوا ہے حج والا پیج, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں, اس کو ذرا پہلے دیکھ لیں اس کو, اور وہ آپ کے سامنے جو سیکیورٹی گارڈ ہے جنت کا, جو فرشتہ ہے, وہ کہے گا جاؤ بھائی تم جاؤ, اٹس اوکے, جاؤ, ہمیں پتہ ہے, آپ جائیں, آپ کے لیے خاص, آپ کوئی نہیں, فکر نہ کریں. آپ کی کتاب بھی نہیں کھولی, آپ کو حساباً یسیر ملا. حساباً یسیر کے معنی آپ پر آسانی کی گئی, آپ کو ایک ایک لفظ, ایک ایک سوال, ایک ایک کا گریڈ نہیں دیا, آپ کو جانے دیا آرام سے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس دن. یا تو الرحمن الرحیم یا مالک یوم الدین, اس دن لین دین ہونا پڑے گا. دونوں پاسبلٹیز ہیں, دونوں امکان ہیں ہمارے لیے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک طرح تو صرف ہمیں مایوس نہیں کر دیا, کیونکہ اگر صرف مالک یوم الدین کہا ہوتا تو ہماری مایوسی ہوتی. یار میں کیسے جواب دوں گا, مجھے تو پتہ ہے میں نے کیا حرکتیں کی ہوئی ہیں, مجھے تو پتہ ہے میں نے کیا کچھ کہا ہوا ہے, کیا کچھ کیا ہوا ہے, کیا کچھ نقص ہے میری عبادت میں بھی کیا کچھ نقص ہے, کیا خیال میرے دماغ سے گزرتے تھے جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا, کس طریقے سے میں نے اپنے ماں باپ کو جواب دیا ہے, آگے اپنی زبان اونچی کی ہے, کون سی بدتمیزیاں کی ہیں, کون سی دفعہ میں نے وضو بھی نہیں کیا نماز پڑھ لی, کون سی دفعہ حرام کھایا ہے, کون سی دفعہ غلط صحبت میں بیٹھا ہوں. کیسے جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے امید دی. امید کہاں دی؟ الرحمن الرحیم. پھر سیدھا بھی کر دیا, اچھا امید میں اندھے نہ ہو جانا, سیدھے رہو, اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے رکھو, مالک یوم الدین. اٹس اے بیلنس پکچر, دونوں طرف سے بیلنس کر دیا انسان کو. انسان ایک طرف سے امید میں رہے گا, دوسری طرف سے خوف میں رہے گا. اگر ان میں سے ایک بھی چیز چلی گئی تو ایمان چلا گیا. اگر انسان صرف خوف میں رہے تو ڈپریشن میں چلا جائے گا, کہے گا فائدہ کیا, آپ تو کرو حرام, میں تو جلنا ہی ہے جہنم میں, کیا فائدہ. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار میں نے تو اتنا کچھ کیا ہے, اب کیا فائدہ, اب تو ہونٹ پہ چڑیاں چگ گئی کھیت, اب تو کرنا جو کرو. اور دوسری طرف وہ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ بڑا رحمان ہے, بڑا رحیم ہے, ہمیں کیا فکر ہے, ہمیں تو کوئی خوف نہیں. یہ بھی مسئلہ ہے اور یہ بھی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف سے اس معاملے کو بیلنس کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس صورت کے اہداف میں سے, اس صورت کے مقاصد میں سے, اس تعلق کے بارے میں جو میں آپ سے بات کرتا رہتا ہوں نا, اس تعلق میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے, اس میں توازن بہت ضروری ہے. اگر اس تعلق میں توازن نہ ہو تو پھر ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق بگڑ جائے گا. ہم سمجھیں گے کہ تعلق ہے اور وہاں جا کے پتہ چلے گا تعلق اصل میں نہیں تھا, صحیح تعلق نہیں تھا.
آخری بات میں آپ سے جو کرنا چاہ رہا ہوں، آج تقریباً 1/3 فاتحہ کا ہو گیا الحمدللہ. اس کا مطلب ہے مجھے ایک اور ڈیٹ سیٹ کرنی پڑے گی اور فاتحہ مکمل کرنی پڑے گی، اگر آپ لوگوں میں میری اردو سننے کا صبر ہے. پتہ نہیں ہے کہ نہیں، کچھ لوگوں کے کانوں میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا ہوگا اب تک تو. خیر، جو میں آپ سے آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا مکمل تعارف کرایا ہے. اگر آپ سے کوئی غیر مسلم پوچھتا ہے ہو از اللہ، اللہ کون ہے، ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کامل ہے. اس سے زیادہ کسی کو پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت بے شمار وجہ ہیں، سبب اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکر کرنا چاہیے. لیکن ان آیات میں سب سے اہم چیزوں کا شکر، کن چیزوں کا شکر کرنا چاہیے؟ پہلا شکر اللہ تعالیٰ کا کہ وہ رب ہے. شکر ہے کہ وہ رب ہے، کوئی اور رب نہیں ہے. کوئی اور ہوتا تو ایسا معاملہ نہ ہوتا. اوکے، غالب کا شعر ہے، شاید میں شعر بھی سنائی دوں یار آپ کو، پتہ نہیں یاد آئے گا کہ نہیں. زندگی جب ایسے حال سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے. خدا رکھتے تھے کا معنی اس کا خدا خیال رکھتے تھے. زندگی پیچھے دیکھتا ہے اپنی زندگی کو، کہتا ہے یار اللہ نے بڑا خیال رکھا. شکر ہے کہ وہ رب ہے، الحمدللہ کہ وہ رب ہے، کوئی اور رب نہیں ہے. پھر اور ہم کی کیا ضرورت ہے؟ الرحمن ہے. مزید ہم کی کیا ضرورت ہے؟ کم از کم اگر فقط الرحمن ہوتا تو عارضی ہوتی. شکر ہے الرحیم بھی ہے ساتھ. اور حمد اس کی کہ اس نے مجھے اپنی زندگی میں توازن دیا، یاد کرا کے کیا یاد کرا کے مالک یوم الدین بھی ہے. یہ تمام وجہ ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کی. یہ تمام تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا. رب، میں نے آپ سے جو دس از دا فائنل ون، آئی پرومس، آئی نو آئی ایم کیپنگ ٹریک. 3 منٹس آئی ایم ڈن. رب، میں آپ کو ایک عجیب سی مثال دوں گا، لیکن بات سمجھانے کے لیے کبھی کبھی عجیب مثالیں دینی پڑتی ہیں. ایک آدمی مالک ہے، دوسرا نیا غلام ہے، ابھی غلام بنا ہے. مالک غلام سے کہتا ہے تو میرا غلام ہے آج سے. کہتا ہے ٹھیک ہے غلام، حاضر جناب. اچھا، وہ خاموش کھڑا ہے مالک، غلام بھی خاموش کھڑا ہے. غلام 5 منٹ 10 منٹ خاموش ہونے کے بعد مالک سے پوچھتا ہے اچھا آپ مالک تو ہیں، آپ کو چاہیے کیا؟ اگر غلام کو پتہ نہ ہو کہ مالک کو چاہیے کیا تو وہ غلام کس بات کا؟ غلام کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنی مرضی نہ کرے، جو مالک کی مرضی کرے. اگر غلام کو مالک کی مرضی ہی نہیں پتہ تو وہ غلام کس بات کا؟ اگر اس کو مالک کی مرضی نہ پتہ ہو تو اس کو تو صرف اپنی مرضی پتہ ہے. اگر وہ اپنی مرضی کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آزاد ہے، غلام ہی نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غلام صرف اس وقت غلام ہوتا ہے جب اس کو اپنے مالک کی طرف سے کوئی ہدایت ملے. اپنے مالک کی ہدایت کے بغیر تو اس کی غلامی ہی نہ ہوئی. ہدایت کے بغیر جو کرنا چاہے کرے. کہنے کا مقصد پھر یہ ہے کہ رب اور ہم عبد ہدایت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے. ہدایت کے بغیر ناممکن ہے. اب میں آپ کو کچھ آیات قرآن کی سکھا دوں اور سنا دوں اس معاملے میں، غور سے سننا. قال فمن ربکما یا موسیٰ، رب کا لفظ سنائی دیا. اچھا، رب کا لفظ سنائی دے گا ان آیات میں، اور ہدایت کا لفظ سنائی دے گا. اگر ہدایت کا لفظ سنائی دے تو اس کو آپ دہرا دینا میرے لیے، تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو سنائی دیا. رب کا لفظ اور کون سا لفظ؟ ہدایت. ہدایت سے متعلق کوئی نہ کوئی لفظ ہوگا، سننا غور سے. قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. کیا لفظ تھا؟ فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى. کیا لفظ تھا؟ رب سنائی دیا، ہدایت سنائی دی. اچھا، سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ہدایت سنائی دی، رب سنائی دیا. پھر قال اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. ہدایت سنائی دی، رب سنائی دیا. پھر سننا وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. ہدایت سنائی دی. کیا لفظ تھا ہدایت کے لیے؟ یہدینی ربی. اب سننا قال کلا ان معي ربی سيهديني. کیا لفظ تھا ہدایت کے لیے؟ سيهديني. قال انی ذاهب الى ربی سيهديني. رب سيهديني. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. رب اور پھر رب
ہدایت، رب ہدایت، رب ہدایت، بار 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 قرآن میں رب اور ہدایت. کیوں؟ کیونکہ رب کا ہدایت کے ساتھ ایک منطقی تعلق ہے. رب ہدایت کے بغیر رب نہیں، عبد ہدایت کے بغیر رب نہیں. ان کے درمیان جو چیز ہے وہ ہدایت ہے. فاتحہ میں پہلا تعلق کیا تھا ہمارا اللہ تعالیٰ سے؟ رب. ہم ہو گئے عبد. رب اور عبد کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ ہدایت ہوتی ہے. ہدایت تو ضروری ہے پھر ذکر کرنا. کیا فاتحہ میں ہدایت کا ذکر ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اب سمجھ میں آئی ہدایت کا ذکر کیوں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو رب مان لیا، اپنے آپ کو اب مان لیا، تو پھر اس تعلق کی شروعات تو ہونی چاہیے. شروعات اس وقت ہوگی جب ہدایت ہوگی. ہدایت ہوگی. اور ہدایت کا لفظ انشاءاللہ اگلے حلقے میں اس میں زیادہ بات ہوگی. آج تھوڑی سی بات کر دوں اس پر. ہدایت کا لفظ ہدیہ سے آتا ہے. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ان کو بڑا ہدیہ دیا انہوں نے. ہدیہ کا کیا مطلب ہے اردو میں؟ تحفہ. تحفہ. عربی میں ہدایت یعنی راستہ دکھانا اور تحفے میں بڑا ربط ہے آپس میں. ایک ہی لفظ استعمال کرتے تھے وہ لوگ. کیوں؟ کیونکہ وہ صحرائی لوگ ہیں یار. وہ صحرا میں جب جاتے تھے تو وہ گم گیا آدمی صحرا میں. اب آپ اس کو سب سے بڑا تحفہ کیا دیں گے صحرا میں؟ راستہ دکھائیں گے نا اسے. اس کو آپ ایک پانی کی بوتل پھینک کے سلام کر دیں، وہ تحفہ نہ ہوا. اصل تحفہ اس کے لیے ہدایت ہے. اس لیے عربوں کے ہاں ہدایت اور تحفے کے لیے ایک ہی لفظ ہے، کیونکہ ان کی زندگی ایسی تھی کہ اس کو سب سے بڑا تحفہ جو ملے گا وہ ہدایت ملے گی. ہم نے کیا سیکھا اس سے؟ ہماری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ ہدایت. کیونکہ ہدایت کے لیے اور الفاظ بھی ہیں عربی میں. ارشدنا، ارشدنا، ارشدنا ہوتا ہمیں ہدایت دے. اس کا ترجمہ اردو میں پھر بھی یہی ہوتا ہمیں ہدایت پر رکھ، اہدنا. لیکن اہدنا میں ہمیں تحفہ دے ہدایت کا. تحفے کا مطلب ہے کہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں. ہمیں بڑا اعزاز ملا کہ ہم آپ کے عبد بنے، ہمیں اس کا تحفہ دیجیے، ہمیں اس تحفے سے نوازیے، اس ہدایت کے تحفے سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس کی ہمت دے اور اس کی استطاعت دے، اور مزید دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حلقے کو اپنی یہاں قبول کرے اور اس کو اپنی یہاں عبادت کے طور پر گنے، اور مزید اس سے کہ اس کی ریکارڈنگ جن کو سننے کو ملے انشاءاللہ ان کا بھی فائدہ ہو، اور انشاءاللہ وہ بھی قرآن کے نزدیک ہوتے جائیں.